اہل جنت کی پہلی غذا مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق لال بیگ کا خون سفید ہوتا ہے۔ گھر میں سفید مرغی رکھنے سے گھر پر جنات کا قبضہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ سردیوں میں جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ تازہ ٹماٹر زیادہ استعمال کرنے سے لیکویریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر زخم جلدی بھرنا چاہتے ہو تو ٹوتھ پیسٹ میں نمک ملا کر لگا لیا کرو۔ اگر بھوک زیادہ لگتی ہو تو کچے چاول کھانے سے بھوک کم لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو گنج پن کی شکایت ہو تو سر پر بال اگانے کے لیے 2 بیج زیتون کے تیل میں 1 شہد اور 1 چمچ دار چینی پاؤڈر ملا کر پیسٹ بنا لیں اور روزانہ نہانے سے 15 منٹ پہلے سر پر لگائیں۔ بہت تیزی سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ چہرے کی جلد کو چکنا کرنے کے لیے شہد کو چہرے پر ماسک کی طرح ملیں۔ 20 منٹ تک چہرے پر شہد لگا رہنے دیں۔ بعد میں چہرے کو دھو لیں۔ جو لوگ سونے سے پہلے بیت الخلاء نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حاملہ عورت مسور کی دال نہ کھایا کرے، اس سے حمل گر جاتا ہے۔ صبح نہار منہ واک کرنے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح صبح چہرے پر کچے دودھ کی کلیننگ کرنے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ صبح صبح استغفار کی تسبیح کرنے سے گناہوں میں کمی آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر گلا بیٹھ جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کینو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی دوسری بیماریوں سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ جلدی نیند آنا کمزور دماغ کی نشانی ہے۔ ہر وقت سر پر خارش ہونا برے دماغ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ چمیلی کے پھول سونگھنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ دہی میں بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دہی میں کیلے ڈال کر کھانے سے بالوں کی خشکی ہو یا سکری، روکھا پن ہو یا گنج پن، ان امراض سے جان چھڑانے میں مدد دیتا ہے۔ جنسی طاقت کو بڑھانے میں بھی یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہر روز 10 منٹ پیدل چلنا چاہیے مسکراتے ہوئے، اس سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ خشک ٹی بیگ ورزش کے سامان اور بدبودار جوتوں سے بدبو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں تتلیاں کچھووں کے آنسو پیتی ہیں؟ جو خواتین ڈلیوری سے 4 ہفتے قبل کھجور کھاتی ہیں انہیں بچہ پیدا کرنے میں کافی آسانی رہتی ہے۔ کھیر بناتے وقت دودھ بہت جلدی نیچے لگتا ہے۔ اس لگے دودھ سے کھیر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کھیر پکائیں پہلے برتن میں تھوڑا پانی ڈال کر ابال لیں اور پھر پانی پھینک دیں۔ پھر اس برتن میں کھیر پکائیں تو دودھ نیچے نہیں لگے گا اور کھیر بھی نہایت لذیذ پکے گی۔ کسی پر بہت زیادہ یقین بھی آپ کی جان لے سکتا ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ پیاسے کتے کو پانی پلاؤ، اپنے گھر میں کچھ بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے کا انتظام کرو، جس کو قرض دو اسے زیادہ مہلت دو، زکوٰۃ کو وقت پر ادا کیا کرو، فقیر گھر پر آئے تو اسے کبھی بھی خالی مت لوٹاؤ، روٹی کھاتے وقت آدھی روٹی پرندوں کے لیے چھت پر ڈال دو، صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال کبھی مت سنوارو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیک پر سالگرہ کی موم بتیاں بجھانے سے کیک پر بیکٹیریا میں 14% اضافہ ہو جاتا ہے؟ بادام کا تیل جھریوں کے خاتمے کے لیے مفید ہے۔ بادام کے تیل کو رات کو تھوڑا سا لے کر ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اور صبح نارمل ہی چہرہ دھو لیں۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں، اس سے آپ دمے کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لال رنگ کے پھل کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے حاملہ عورت کا حمل نہیں گرتا۔ سر کے پاس مالٹے کے چھلکے رکھ کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مرگی والے مریض کو مرغی کے پنجوں کا سوپ بنا کر پلانے سے مرگی کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنے والے جادوئی بیج۔ اگر آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن کی وجہ سے پریشان ہیں یا باوجود علاج کے آپ کا وزن اور جسم کی چربی کم نہیں ہو پا رہی تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسے مسالے کے بارے میں بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ کے جسم کی چربی 3 گنا رفتار سے کم ہونے لگے گی۔ یہ مسالہ جسے لوگ زیرہ کے نام سے جانتے ہیں ہر گھر کے باورچی خانے میں مل جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا صرف 1 چمچ دن میں کھائیں تو آپ کے جسم کی چربی 3 گنا تیز رفتار سے کم ہونے لگے گی۔ ایران کی شاہد شاہ دوگہی یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے
کہ زیرہ جسم میں چربی کو پگھلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تحقیق میں زائد وزن والی 88 خواتین کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروہ کو 3 گرام زیرہ تقریباً 1 چائے کا چمچ اور 5 گرام دہی دی گئی، جبکہ دوسرے گروہ کو صرف دہی کھانے کا کہا گیا، جبکہ دونوں گروہوں کی خواتین نے ایک دن میں 500 حرارے کھائے۔ 3 مہینے بعد تحقیق کار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جو خواتین زیرہ کھاتی رہی تھیں انہوں نے 3 پاؤنڈ یا 1.4 کلو گرام وزن کم کیا، جبکہ دوسرے گروہ کا وزن زیادہ کم نہ ہوا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ زیرہ کھانے والی خواتین نے زیرہ نہ کھانے والوں کی نسبت 3 گنا زیادہ وزن کم کیا۔ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ زیرہ کھانے والی خواتین میں کولیسٹرول کی مقدار بھی کافی کم ہو چکی تھی اور ان کا باڈی ماس انڈیکس بھی کم تھا۔ زیرہ کی خاصیت: زیرے میں اینٹی آکسیڈنٹ اور سائٹوسٹیرولز پائے جاتے ہیں۔ مؤخر ذکر میں یہ خاصیت موجود ہے کہ یہ جسم میں کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ زیرے کا استعمال کینسر کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ یہ آئرن کی کمی کو دور کر کے انسانی مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ زیرے کا استعمال: آپ چاہیں تو زیرے کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے دہی میں ڈال کر، سبزیوں کے اوپر چھڑک کر۔ آپ چاہیں تو کھانا بناتے ہوئے زیرے کا وافر استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر چاولوں میں زیرہ ڈال کر کھایا جائے تو چاولوں کا ذائقہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں بھی صرف 20 سال کے نظر آئیں۔ صرف ایک پیالی مونگ پھلی سے جھریاں بھی دور اور رنگ بھی گورا ہو جائے۔ ڈاکٹر بلقیس کے بتائے ہوئے آزمودہ ٹوٹکے۔ آج کل کے دور میں سستا تو کچھ نہیں رہا، یہاں تک کہ مونگ پھلی جو بچپن میں ہم 5-10 روپے کی ڈھیروں ڈھیر لے لیتے تھے وہ بھی اب ایک پیکٹ میں ملتی ہے۔ البتہ آج ہم آپ کو صرف 50-100 میں ملنے والی ایک پیالی مونگ پھلی کی ایسے استعمال بتائیں گے جس سے کم از کم آپ پارلر کے ہزاروں روپے کا خرچ بچا لیں گے۔ مونگ پھلی میں حسن کی حفاظت کے لیے پائے جانے والے اجزاء: مونگ پھلی اور اس کے تیل میں وٹامن B6، وٹامن E، زنک، نیاسن، پروٹین، آئرن اور کئی معدنیات پائے جاتے ہیں جو نہ صرف جلد سے سیاہ پن کو دور کرتے ہیں بلکہ جھریوں سے نجات دیتے ہیں اور سورج کی مضر شعاؤں سے بھی بچاتے ہیں۔ مشہور ہربلسٹ ڈاکٹر بلقیس نے اپنے ویلاگ میں مونگ پھلی سے رنگت نکھارنے اور وائٹننگ کے لیے ایسا اسکرب بنانے کا طریقہ بتایا ہے جو ہم اپنے قارئین کے لیے یہاں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں آدھی پیالی بھنی ہوئی مونگ پھلی کے دانے لینے ہیں، اس کو گرائنڈ کر کے باریک پیس لیں، 2 کھانے کے چمچ چینی ملائیں۔ اب جسم میں جس جگہ بھی یہ اسکرب لگانا ہو وہاں ہلکا سا پانی لگائیں اور اس اسکرب کو 10 منٹ تک اس حصے پر ہلکے ہاتھ سے ملیں۔ اس کے بعد سادے پانی سے دھو لیں، لیکن یاد رکھیں صابن کا استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ یہ وائٹننگ اسکرب ہے جس سے نہ صرف کوہنی گردن اور گھٹنوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے بلکہ رنگت دمک اٹھتی ہے اور خشکی بھی ختم ہوتی ہے۔ مونگ پھلی کا تیل: مونگ پھلی کا تیل بے جان بالوں اور بالوں کی خشکی کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس کو سر کی جڑوں میں اچھی طرح سے مساج کریں۔ اس کے علاوہ یہ تیل جلد کی خشکی دور کرنے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں ہونٹوں اور آنکھ کے گرد کا حصہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہاں مونگ پھلی کے تیل کو لگانے سے جلد یکساں رنگت کی ہو جاتی ہے۔